السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ یعنی کون لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ 5 لوگ ایسے ہیں جن کو شریعت نے گنجائش دی ہے وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ کون سے 5 لوگ ہیں؟ نمبر 1 پر مسافر، یعنی سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور سفر سے مراد سفر شرعی ہے، یعنی جہاں آپ نکلے ہیں 3 دن کی مسافت، یعنی 92 کلومیٹر کا سفر ہو تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، آپ مسافر ہیں۔ لیکن اگر اس میں بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں، یعنی بآسانی آپ کا سفر گزر جاتا ہے، آرام دہ سفر ہے، آپ گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں تو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھنا بہتر ہے، لیکن اگر چھوڑنا چاہیں تو اجازت ہے آپ کے لیے، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں سفر میں۔ نمبر 2 پر حاملہ عورت، حاملہ عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ نمبر 3 پر بچے کو دودھ پلانے والی عورت، یہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ نمبر 4 مریض، بیمار، یہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سر میں درد ہوا آپ نے روزہ چھوڑ دیا، یا پھر ہلکی پھلکی کوئی تکلیف ہوئی تو آپ نے روزہ چھوڑ دیا، نہیں۔ مریض سے کیا مراد ہے؟ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو تو اس کو اجازت ہے اس دن روزہ نہ رکھے۔ یعنی ایسا مریض ہے جسے یہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا جو مرض ہے، جو بیماری ہے، وہ بڑھ جائے گی، یا پھر اس بیماری میں دیر سے ٹھیک ہوگا، یا پھر یہ گمان ہے، یہ غالب گمان ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے، تندرست ہے، لیکن روزہ رکھے گا تو وہ بیمار پڑ جائے گا۔ یعنی کسی ڈاکٹر نے بتایا ہو یا ذاتی تجربہ ہو، یعنی ڈاکٹر اگر بتا دے کہ اتنی دیر تم بھوکے پیاسے رہو گے تو تمہارا مرض بڑھ جائے گا یا پھر تم بیمار پڑ جاؤ گے، تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ آج کل کے ڈاکٹر ہر دوسرے گلی کا ڈاکٹر نہیں، ایسا ڈاکٹر بتائے جو متقی ہو، خوف خدا رکھتا ہو، مسلمان ہو، مسلمان طبیب ہو، خوف خدا رکھنے والا ہو، اسے روزے کی اہمیت معلوم ہو کہ یہ اسلام کا رکن ہے، روزہ فرض ہے مسلمانوں پر۔ ایسا ڈاکٹر جو ہے، جو اسلام کی تھوڑی بہت نالج رکھتا ہو، اسے اس کی بات کا یقین کیا جائے گا۔ اگر وہ بتا دے کہ تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، تمہارے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے صحت کے لیے، تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 5 پر شیخ فانی، بوڑھا ہونا، یعنی ایسا شخص کہ اب جسے لگتا ہی نہیں ہے، جسے امید ہی نہیں ہے کہ اب وہ جو ہے وہ دوبارہ اس میں کوئی طاقت آئے گی، یعنی روز بروز وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا، روزانہ کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، ایسا شخص جو ہے وہ شیخ فانی ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور ایسا شخص پھر اپنے روزوں کا فدیہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بوڑھا ہے، ایسا شیخ فانی ہے کہ وہ گرمیوں میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، تو تب اس کے لیے فدیہ نہیں ہے، پھر وہ ان روزوں کی قضا کرے گا، یعنی سردیوں میں ان روزوں کی قضا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ روزہ پھر وہ روزوں کا فدیہ ادا نہیں کرے گا۔ صرف شیخ فانی جو ہے، جسے امید ہی نہ ہو کہ وہ روزہ رکھ پائے گا کبھی، تو وہ جو ہے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ باقی جتنے بھی لوگ میں نے بیان کیے، مسافر ہے وہ روزوں کی قضا کرے گا، یا پھر اسی طرح جو حاملہ عورت ہے، یا پھر جو دودھ پلانے والی عورت ہے، یا جو بیمار ہے، وہ روزوں کی قضا کریں گے، فدیہ ادا نہیں کریں گے۔ صرف گنجائش ہے، اجازت ہے کہ یہ لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں شریعت کا مطالبہ ہے کہ یہ روزوں کی قضا کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔